بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہم آپ کو شہر مکہ میں موجود مسجد حرام اور اس کے ارد گرد مقدس مقامات کی زیارت اور ان کے بارے میں چند ایک حقائق سے آگاہ کریں گے۔ مکہ مکرمہ روئے زمین کا بہترین اور مقدس ترین شہر ہے، اور اس میں موجود خانہ کعبہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، مسلمانوں کا محور و مرکز ہے، جہاں پر پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد حرام میں اہم ترین اور نمایاں ترین مقام خانہ کعبہ ہے۔ امت مسلمہ اس کو اپنے لیے باعث فخر و اعزاز شمار کرتی ہے۔ اسلام سے قبل اس کی تقدیس اور تعظیم بھی کی جاتی تھی، اور اسلام نے آ کر اس کے ادب و احترام اور تقدیس و تعظیم میں اضافہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس پر غلاف چڑھایا۔ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے 3 ستون ہیں جو بیت اللہ کی چھت کو تھامے ہوئے ہیں۔ یہ مضبوط ترین لکڑی کے بنے ہوئے ہیں جنہیں صحابی رسول عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا۔ چنانچہ ان ستونوں کی عمر 1350 برس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، اور ہر ستون کا محیط 150 سینٹی میٹر کے قریب ہے۔ حطیم خانہ کعبہ کے شمالی سمت واقع ہے۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وضع کردہ بنیادوں میں سے بعض کو اپنے مالی مشکلات کی بنا پر چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری قوم نے کعبہ کی بنیاد کو چھوٹا کر دیا، اور اگر تمہاری قوم نے نیا شرک نہ چھوڑا ہوتا تو جتنا انہوں نے چھوڑ دیا میں اس کو بنا دیتا۔ سو اگر تمہاری قوم کا ارادہ ہوا کہ اس کو ویسا بنا دیں جیسا میں چاہتا ہوں، تو آؤ میں تمہیں دکھا دوں کہ انہوں نے کہاں کہاں سے چھوڑا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے دکھایا، وہ قریب 7 ہاتھ کے برابر تھا۔ آگے آتے ہیں حجر اسود کی جانب۔ خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی بیرونی کونے میں نصب ہے۔ یہ طواف کے آغاز کا مقام بھی ہے۔ زمین سے اس کی اونچائی 1.5 میٹر ہے۔ حجر اسود کو خالص چاندی سے بنے ہوئے ایک فریم نے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ میزاب یعنی پرنالہ، یہ خانہ کعبہ کی چھت پر شمالی سمت نصب ہے، جس کو میزاب رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حطیم کی جانب باہر کو نکلی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد بارش یا کسی دوسری وجہ سے خانہ کعبہ کی چھت پر جمع ہونے والے پانی کا حطیم کے اندر اخراج ہے۔ میزاب کی مجموعی لمبائی 2.58 میٹر ہے، جس میں 58 سینٹی میٹر خانہ کعبہ کی دیوار کی اندر ہے۔ ملتزم، یہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ واقع دیوار ہے۔ اس کو ملتزم کا نام اس لیے دیا گیا کہ لوگ اس سے چمٹ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ رکن یمانی، یہ خانہ کعبہ کے جنوب مغرب میں بیرونی کونا ہے۔ طواف کے دوران یہ حجر اسود سے پہلے آتا ہے۔ اس کو رکن یمانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ یمن کی سمت واقع ہے۔ مسجد حرام کی یادگاروں میں آب زمزم کا کنواں بھی موجود ہے۔ یہ ایک زندہ و جاوید معجزے کے طور پر دنیا کے سامنے جاری و ساری ہے۔ موجودہ زمزم کا کنواں مسجد حرام کے اندر مطاف کے صحن میں بیت اللہ سے 21 میٹر کے فاصلے پر زیر زمین واقع ہے۔ اس کنویں کی عمر 5000 سال سے زائد ہو چکی ہے۔ تاریخی روایات میں جیسا کہ مشہور ہے کہ حضرت
اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے باعث یہ کنواں پھوٹا تھا۔ اب آتے ہیں مقام ابراہیم کی جانب۔ یہ وہ مقام ہے، یہ ایک پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چڑھ کر کعبے کی اونچی دیواروں کو بلند کیا تھا۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرقی جانب واقع ہے۔ سن 1967 میں یہ مقام ایک حجرہ نما جگہ میں بند تھا، مگر اب اس کے گرد ایک سنہرا فریم لگا دیا گیا ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے۔ طواف کعبہ کے بعد یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا حکم ہے۔ مقام ابراہیم میں نصب مربع شکل کے اس تاریخی پتھر کا سائز نصف میٹر ہے، جس کی رنگت سفید، سیاہ اور زردی مائل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے مقام ابراہیم میں نصب پتھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انگلیوں اور ایڑیوں کے نشان دیکھے ہیں، مگر بہت زیادہ چھونے کے نتیجے میں وہ نشان مٹ چکے ہیں۔ صفا اور مروہ مسجد حرام کی مشرقی سمت واقع یہ 2 پہاڑیاں سعی کی ادائیگی کے حوالے سے مشہور علامتیں سمجھی جاتی ہیں۔ سعی کے راستے کی جنوبی سمت صفا اور شمالی سمت مروہ واقع ہے۔ مطاف یہ خانہ کعبہ کے اطراف واقع صحن ہے، جس کا فرش سنگ مرمر سے مزین ہے۔ یہاں پر مسلمان بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں، جو کہ دن رات جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے محور و مرکز میں جانے کی اور یہاں پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ہی تمام مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔